السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی گھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کہانیاں پسند آئیں گی اور آپ کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک سچا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔ پنجاب کی ایک چھوٹی سی تحصیل میں پیش آیا۔ بات زیادہ پرانی نہیں، غالباً 2010 یا 2012 کی ہو رہی ہے۔ راہمہ 7 سال کی ہنسمکھ بچی تھی اور اپنے گھر کے قریب گورنمنٹ اسکول میں تیسری جماعت کی ذہین طالبہ تھی۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی حیثیت سے لاڈلی اور عزیز بھی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہونے سے ایک روز پہلے کی بات ہے۔ آخری پیریڈ تھا اور چھٹی ہونے میں 10 منٹ باقی تھے۔ استانی صاحبہ اپنے روب کے ساتھ کھڑی تھی اور بورڈ پر تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھیں۔ بچے خاموشی سے لکھنے میں مصروف تھے۔ راہمہ کو رفع حاجت پیش آئی۔ جب بات کنٹرول سے نکلی تو اس نے استانی کو پکارا۔ استانی مڑ کر دیکھا تو راہمہ فقط اپنی چھوٹی انگلی اٹھا پائی۔ استانی نے جانے کی اجازت دی تو وہ گویا دوڑتی ہوئی اسکول کی پچھلی طرف بنے واش رومز میں چلی گئی۔ ابھی اسے گئے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ چھٹی کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ رفع حاجت سے فراغت کے بعد اٹھی اور دروازے کو باہر دکھیلا، مگر یہ کیا؟ دروازہ باہر سے بند تھا۔ راہمہ نے دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر سب بے سود۔ کوئی شرارتاً دروازہ باہر سے بند کر گیا تھا۔ خوف کے مارے راہمہ چلائی، مگر اس کی آواز بند دروازے اور چھوٹی خوشی میں چیختے چلاتے گھروں کو جاتے بچوں کی آوازوں میں دب گئی۔ دوسری طرف راہمہ جب وقت پر گھر نہ پہنچی تو اس کے ماں باپ کو فکر ہوئی۔ راہمہ کے ماں باپ نے اپنے طور پر ہر جگہ اسے ڈھونڈا، اس کی سہیلیوں کے گھروں میں معلوم کیا، پولیس میں رپورٹ لکھوا دی گئی، اس کی استانیوں تک رسائی حاصل کی گئی۔ پولیس اور اسکول کے پرنسپل کے ہمراہ ماں باپ نے تلاش کے لیے اسکول کھلوایا، جبکہ اسکول کے پرنسپل اس بات کے شدید خلاف تھیں اور اس بات پر بضد تھیں کہ بچی کسی سہیلی کی طرف یا ماں باپ کی کسی بات سے خفا ہو کہ کسی عزیز کے گھر چلی گئی ہوگی۔ بہرحال چوکیدار اور پرنسپل کی نگرانی میں اسکول کی تلاشی دلوائی گئی۔ ماں باپ اور دیگر لوگوں نے راہمہ کا نام پکار کر اسے پورے اسکول میں تلاش کیا، مگر اسکول کے واش روم تک کسی کا دھیان نہیں گیا۔ نہ ہی چوکیدار نے اس طرف رہنمائی کی۔ جانے خدا ننھی راہمہ تب تک دروازے پر ٹکرے مار مار کر بے ہوش ہو گئی ہوگی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا ہوگا کہ اس کے ماں باپ اسے اسکول میں تلاش کرنے آئے ہوئے ہیں۔ وہ دن گزرا۔ اگلے دن سے یوں بھی 3 ماہ کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اسکول 3 ماہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ پولیس بچی تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ یوں معاملہ دب گیا۔ وہ ایک روشن صبح تھی۔ بچے 3 ماہ کی چھٹیاں گزار کر اسکول میں ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ ثانیہ ہنسی مذاق میں مصروف تھی، گویا عید کا دن ہو۔ ایسے میں پرنسپل کی نگرانی میں اسکول کی آیا بند کمرے، کچن اور واش روم کے تالے کھلوا رہی تھی۔ واش روم کے دروازے پر پہنچ کر ایک لمحہ کو دونوں رک گئیں۔ بے شمار چونٹیاں قطار در قطار دروازے کے نیچے سے آ جا رہی تھیں۔ اتنی بہت سی چونٹیاں دیکھ کر پرنسپل گھبرا گئی۔ آیا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اس نے جو منظر دیکھا، اسے ابکائی آ گئی۔ اندر ایک 7-8 سال کی بچی کے جسم کی لاش پڑی تھی، جسے کافی حد تک چونٹیاں کھا چکی تھیں۔ کہیں کہیں گوشت پوست باقی تھا، جبکہ کافی جگہ سے ڈھانچے کی ہڈیاں دکھائی دے رہی تھیں، جبکہ چہرہ بھی گل سڑ چکا تھا۔ پہچاننا مشکل تھا۔ پرنسپل کو راہمہ یاد آ گئی۔ اس کے ماں باپ کو بلوایا گیا۔ فوراً پولیس بھی پہنچ گئی۔ ماں باپ تو ماننے کو تیار ہی نہ تھے کہ یہ راہمہ ہے، مگر اس کے اسکول بیگ، کپڑے
اور کتابوں پر لکھے نام اور لکھائی سے پہچان لیا گیا کہ وہ ننھی رائمہ ہی تھی۔ جہاں رائمہ کی لاش ملی تھی وہاں واش روم کی دیوار پر پنسل سے کچھ جملے تحریر تھے۔ بہت غور کے بعد وہ پڑھے گئے۔ لکھا تھا، ماما بابا دروازہ کھولیں، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ یہاں بہت اندھیرا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، ماما مجھے کھانا لا دے۔ جس وقت پڑھنے والے نے یہ جملے دہرائے، رائمہ کی ماں غم سے نڈال ہو کر غشی سے زمین پر گر پڑی۔ باپ بے سر و سامان آسمان کو تکنے لگا۔ اسی وقت اسکول کی پرنسپل کی آنکھ سے 2 آنسو نکل کر گال پر لڑک گئے، مگر اب ان آنسو کی کیا وقت؟ اسے وہ وقت ضرور یاد آیا ہوگا جب راہمہ کی تلاش میں آنے والے اس کے ماں باپ کی مدد کرنے سے اس نے صاف انکار کر دیا تھا اور اسکول کی تلاشی لینے کی مخالفت کی تھی۔ پولیس کے اثر نو چھان بین کے دوران اسکول کے پرنسپل سے لے کر چوکیدار تک ہر کوئی الزام دوسرے پر ڈالتا رہا۔ کسی نے ذمہ داری لینا گوارا نہیں کیا۔ پولیس کی FIR کے بعد پرنسپل کا تو اسکول سے تبادلہ ہو گیا، مگر بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب نہیں ہے۔ کیا اسکول کے پرنسپل کے تبادلے سے رائمہ واپس آ جائے گی؟ آخر رائمہ کا کیا قصور تھا؟ کیا اس بچی کا قصور یہ تھا کہ چھٹی کے وقت وہ اپنی حاجت پر کنٹرول نہ رکھ پائی؟ راہمہ کے ماں باپ اپنی لاڈلی اکلوتی ننھی جان کا خون کس کے ہاتھ پر تلاش کرے؟ عموماً اسکول بند ہونے کے بعد چوکیدار یا متعلقہ عملے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ واش روم، کچن، سٹور وغیرہ چیک کرتے ہیں، پھر دروازے لاک کرتے ہیں۔ لیکن یہاں چوکیدار یا متعلقہ عملے نے قصوروار پرنسپل کو ٹھہرایا کہ انہوں نے کبھی ایسا کرنے کو کہا ہی نہیں تھا۔ اگر اسکول کالج کے اساتذہ میری یہ کہانی سن رہے ہیں تو ان سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ چھٹی کے بعد چوکیدار اسکول کی آیا کہ ہمراہ ایک بار ضرور بند دروازے کو کھلوا کر دیکھ لیا کریں۔ شرارت میں بچے ایک دوسرے کو دروازے کے پیچھے بند کر کے بھول ہی جاتے ہیں، لیکن اگر بڑے بھی اس چیز کو سنجیدہ نہیں لیں گے، ان میں اور بچوں کے بچپنے میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ یہ کہانی ایک سبق ہے سب کے لیے، مگر ان ماں باپ کا کیا جنہوں نے اپنی بیٹی ہی کھو دی؟ ایسے واقعات سنے جاتے ہیں تو دل اتنا دکھتا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسے خوفناک واقعات سے بچائے رکھے اور ہمارے بچوں کی حفاظت خود کرے۔ ہم تو اتنے لاپرواہ ہیں کہ اپنے بچوں کی خود اس لحاظ سے حفاظت نہیں کر سکتے، مگر اللہ تو پروردگار ہے، وہ تو سب کو پالنے والا ہے، سب کو دینے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر برائی کے شر سے بچائے، کیونکہ دنیا کی مشکلات تو برحق ہے، ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے دعا۔ دعا بہت ضروری ہے، اس لیے آپ بھی اللہ تعالیٰ سے 5 وقت کی نماز پڑھ کے دعا مانگتے رہا کریں اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بھی دعائیں کرتے رہا کریں، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں بہت اثر والی ہوتی ہیں جو بچوں کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہیں۔ مزید ایسی سبق آزمودہ کہانی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔